تعلیم کے ساتھ اور اس پہ پرتیبند لگا دیا ہے دارالعلوم میں، اس طرح سے میڈیا دکھا رہی ہے، کیا ہے یہ؟ نہیں، ہم تو خود دارالعلوم میں ہمارے یہاں انگریزی کا شعبہ ہے، جو طلبہ فارغ ہو جاتے ہیں ہم ان کو اس کے اندر داخل کرتے ہیں۔ کمپیوٹر کا شعبہ ہے، ظاہر ہے کہ کمپیوٹر بھی عام طریقے پر انگریزی ہی میں چلتا ہے۔ ہمیں اس سے ہمارا جو کورس ہے، نصاب تعلیم ہے، جو کتابیں ہیں وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے ساتھ کسی دوسری چیز کو پڑھیں، اس لیے کہ ہم 6 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ جو ہم نے پڑھایا ہے اگر اس کو طالب علم مغرب کے بعد یا اور عشاء کے بعد نہیں دیکھے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کہا کہ آپ پڑھنے کے بعد چاہیں انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں اور ایڈوکیٹ بنیں، جو آپ کا جی چاہے بنیں، لیکن ہمارے یہاں پڑھتے ہوئے آپ جو ہم پڑھاتے ہیں اس کی طرف توجہ نہ دے کر کے کچھ اور پڑھیں۔ دارالعلوم اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے جو ہم نے انگریزی کا شعبہ طے کیا تھا وہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہمارے کورس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کو 5 سال دیں گے اس کے لیے کہ وہ حفظ قرآن کرتے کرتے، اور بعد میں جو ہمارا 5 سال کا کورس ہے جس میں ہم انگریزی، ہندی، جغرافیہ وغیرہ پڑھاتے ہیں، اس کے اندر ہم اس کو 10ویں پاس کرا دیں گے۔ جس دن سے عربی تعلیم شروع ہوگی ہم کوئی چیز نہیں پڑھاتے۔ اب یہ لوگ آ گئے ہیں، دوسرے لوگ، انہوں نے یہاں سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں، وہ طلبہ سے فیس بھی لیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ طالب علم ہماری تعلیم کو نہیں پڑھے گا، ان کی طرف توجہ کرے گا۔ جو مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد کا وقت ہے وہ اس کے اندر لگائے گا، تو ہمارے مدرسے کی تعلیم تو دوسرے درجے کی ہو جائے گی۔ پڑھنے کے بعد جو جی چاہے کرو، ہمارے یہاں داخلہ لے لو، ہم تمہیں انگریزی پڑھائیں گے، یا تم کسی اسکول میں جا کر کے داخلہ لو، لیکن ہمارے یہاں پڑھتے ہوئے ہمارا جو کورس ہے وہ اتنا ٹف ہے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کورس کو نہیں ادا کیا جا پڑھا جا سکتا۔ بھائی اتنی ہی بات ہے ہماری۔ اس طرح سے میڈیا دکھا رہی ہے اس کو، مطلب کہنے کا پرتیبند لگا دیا ہے، نیا فرمان جاری کیا ہے۔ نہیں، نیا فرمان ہمارا ہمیشہ یہی فرمان ہے۔ دارالعلوم کا یہ قانون ہے کہ دارالعلوم کے کورس کے ساتھ کوئی دوسری تعلیم نہیں ہو پائے گی، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تو یہ کورس پورا نہیں ہو پائے گا۔ ایس ڈی ایم صاحب، میں ابوالقاسم نعمانی، محتمم دارالعلوم دیوبند، آپ کے سامنے آج کل جو ایک نیوز چل رہی ہے جس کی وجہ سے کنفیوژن ہو رہا ہے، اس کے بارے میں اسپشٹیکرن کرنا چاہتا ہوں۔ چند روز پہلے یہاں پر طلبہ کو سمجھانے کے لیے ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں بچوں کو دھیان لگا کر پڑھائی کرنے کے پر زور دیا گیا اور پڑھائی کے علاوہ جو دوسری سرگرمیاں ان سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ اسی سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ دارالعلوم کا جو کورس ہے اس میں پورا وقت دیں، تیاری کریں اور دھیان لگا کر پڑھیں۔ جو بچے دارالعلوم میں داخل ہیں، یہاں کے ہاسٹل میں رہتے ہیں، لیکن باہر کوچنگ سینٹر میں جا کر انگریزی پڑھتے ہیں یا کوئی دوسرا کام کرتے ہیں، جیسے کوئی دکان لگا رہا ہے، کوئی میوہ بیچ رہا ہے، ان سب کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے۔ اسی خبر کو اس انداز سے پیش کیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دارالعلوم میں انگریزی پڑھانے پر پابندی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خود دارالعلوم میں انگریزی پڑھانے کا ایک وبھاگ ہے، 3 اساتذہ اس میں کام کر رہے ہیں، 20 طلبہ دونوں سال میں پڑھ رہے ہیں، اور یہاں سے پڑھنے والے بچے بہت اچھی انگریزی سیکھ کر جاتے ہیں۔ کمپیوٹر سکھانے کا یہاں سسٹم ہے۔ پرائمری درجات میں انگریزی، ہندی، جغرافیہ، سائنس، سوشل سائنس اور یہ تمام کے تمام جو عصری علوم میں سکھائے جاتے ہیں۔ اس لیے جس انداز سے خبر چلائی گئی یہ غلط ہے۔ دارالعلوم نہ انگریزی زبان کا مخالف ہے، نہ ہندی زبان کا مخالف ہے، نہ کسی اور چیز کا۔ یہاں صرف یہ پابندی ہے کہ جب تک آپ عالم فاضل کا کورس کر رہے ہیں، اس کا جو نظام ہے، جس وقت میں جو کام کرنا اس کو کیجئے، آپ کوچنگ سینٹر میں یا کسی ٹیوشن میں جا کر اپنا وقت برباد نہ کیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وضاحت کے بعد اب یہ جو غلط فہمی پھیلی ہوئی یہ دور ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔